اس نے اسلام کو ایک تازگی بخشی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی اس وقت کہ جب تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ اس امداد پر تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے جو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مدد انسان کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ غزوہ بدر کائنات کی ایک ایسی جنگ تھی، کائنات کا ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس غزوے کے اندر صرف انسان شامل نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بنفس نفیس اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ 17 رمضان المبارک بدر کے مقام پر مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کفر اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہوئی۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اس کے 2 سال کے بعد مدینہ طیبہ کے لوگوں نے شرکت کی۔ وہ مدینہ طیبہ کے لوگ جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت کے ساتھ بھی نوازا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے مکہ میں اور عرض کرنے لگے حضور ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب ہجرت کی اجازت ہوئی اور چشم فلک نے پھر یہ منظر دیکھا کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وداع کی گھاٹیوں سے آپ کا قافلہ نمودار ہوا تو مدینہ طیبہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اور بچیاں مدینے کے چھتوں کے اوپر کھڑی ہو کر دف بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو جس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اسی طرح حضور علیہ السلام کے دست و بازو بن کر کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ سے جب یہ قافلہ سروں پر کفن باندھ کر روانہ ہوا، عمیر بن وہب کفار نے بھیجا کہ جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لے کے آؤ کہ مسلمانوں کا لشکر کیسا ہے۔ اب اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ واپس گیا وہ، اس نے کہا کہ 300 سے زائد لوگ نہیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہ 3 اونٹ کھانے والی قوم ہے، یعنی ایک وقت میں اگر وہ کھانا کھائیں تو 3 اونٹ سے زیادہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ابو جہل نے حکم دیا رسیاں جمع کرو، بس کل جب وہ آئیں گے تو ہم انہیں باندھ کر یہاں سے گھسیٹ کے لے جائیں گے، کیونکہ مسلمان اسلحے کے بغیر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر 1 گھوڑا اور ایک روایت کے اندر 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ 313 بندوں میں سے صرف 8 لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اندر کھجور کے پتوں کی وہ چھڑی ہے، وہ لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ چل نکلے۔ تو اس وقت عمیر بن وہب نے کہا اتنا اکڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 313 لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اور اس کے الفاظ آپ سنیں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی قریش کے سامنے جا کر، لیکن رائی تو یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا، کہ میں ایسی اونٹنیاں دیکھ کر آ رہا ہوں جن پر تمہاری موتیں سوار ہو کے آ رہی ہیں۔ اور جب یہ ملکوتی قافلہ نبی کریم علیہ السلام ان کی میت کے اندر بازار سے گزر رہا ہے تو عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا کہ تم سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، تم اگر 313 ہو تو ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور وہ اسلحے سے لیس ہیں۔
किस भरोसे पर तुम जाके अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के साथ टक्कर ले रहे हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी काली कमली मुबारक ओढ़े हुए उनके साथ साथ गर्दन झुकाए चल रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि किसके भरोसे पर जा रहे हो, तो सहाबा इकराम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया, न तैगो तीर पे तकिया, न नेज़े पर न बाले पर, भरोसा है तो इस काली कमली वाले पर, हमें भरोसा है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भरोसा है, और हम निकले हैं तो इनके भरोसे पर, और हम कश्तियाँ जला के आने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं जो पीछे भाग जाएंगे। अबू जहल ने कहा, ऐलान किया जाए, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, वो जो 3 बड़े बुत थे, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। लना मनाता वला मनाता लकुम, हमारे पास मनात है, तुम्हारे पास तो मनात भी नहीं है। लना लाता, हमारे पास लात है, वला लात लकुम, तुम्हारे पास तो कोई लात भी नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको हुक्म इरशाद फरमाया कि अली खड़े हो जाओ और ऐलान करो, अल्लाह मौला लना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार और हमारा मौला है, और तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया। आपने सीरत तैयबा का ये खूबसूरत पहलू दुनिया के सामने रखा कि जब सख्त से सख्त दुश्मन तुम्हारे सामने हो, जब तुम ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर हो, अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं होने देना, बल्कि उस वक़्त रब की तरफ देखना, रब की ताकत की तरफ देखना, रब की बारगाह के अंदर झुक जाना, रब की बारगाह में सजदा करना, इसलिए कि रब ने जो कुव्वत सजदे के अंदर रखी है वो तुम्हारे किसी एटम बम के अंदर भी नहीं है। जब इंसान रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाता है, जब रब की बारगाह में झुक जाता है इंसान, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कायनात के सामने नहीं झुकने देता, फिर उसे दुनिया के सामने नहीं झुकने देता। आप तारीख उठा कर देख लें, हर वो इंसान जो हर लम्हे अपने रब के सामने झुकने वाला होगा, रब उसे किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देगा, फिर रब उसकी गैरत को बरकरार रखेगा। आज हम कमज़ोर क्यों हुए? हमारी जबीनों से सजदे की कुव्वत छीन ली गई। दुनिया ने देखा 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद मुसलमान कितने कमज़ोर हैं। हमारी बच्चियों पर जुल्म होता है, हम खामोशी से सह लेते हैं, हमारी माओ बहनों की इज्जतें तातार होती हैं, हम अपनी आंखों से देखकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने रब को पीछे छोड़ दिया। हमारे पास सजदे की कुव्वत वो नहीं रही। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे हुजूर सजदे में चले गए। अब सुबह जंग होने जा रही है, एक तरफ 3 गुना बड़ा लश्कर है, एक तरफ 313 फर्जंदाने तौहीद हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो ऊँट पर ऊँट खाए जा रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो एक खजूर चूस के रोज़ा रखते हैं और उसी खजूर को चूस कर रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। बस 2 चादरों के अंदर किसी के हाथ में छड़ी है और किसी के पास छड़ी भी नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सर सजदे के अंदर रखते हैं और रब की बारगाह में ज़ारो कतार रोते हैं और रब की बारगाह में सजदा करके रब से दुआ मांगते हैं। और किन अल्फाज के साथ दुआ मांगते हैं, आज तक इस नाज के साथ शायद किसी ने दुआ नहीं मांगी होगी जिस नाज के साथ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की रात के अंदर दुआ मांगी। हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद बिल अर्द अबदा। मालिक, मैं
یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے 313 بچا لے، مالک میں تیری چوکھٹ پر لے کر حاضر ہو گیا ہوں، میری زندگی کا یہ کل سرمایہ ہے مالک، یہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، میرے کوہ ابو قبیس کے ان درسوں کا نتیجہ یہ 313 لوگ ہیں، ذوالعکاظ کی منڈی میں درسوں کا نتیجہ یہی میرے 313 لوگ ہیں، مالک کائنات ذوالمجاز کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کے نتیجے میں جو چند موتی میں نے چنے ہیں مالک تیرے سامنے میں نے اکٹھے کر دیے، طائف کے بازار میں جا کر میں نے پتھر کھائے تیرے دین کے لیے مالک، یہ چند ہیرے چن کر میں تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا مالک، مکے کے بازاروں میں تیری راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میری پشت پر اوجڑیاں رکھی گئیں، میں نے سب کچھ برداشت کیا تیرا نام بلند کرنے کے لیے مالک، یہ چند لوگوں کا دستہ ہے جو لے کر میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہو گیا ہوں مالک کائنات، میرے یہ آنسو اور میرا یہ رونا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے مالک کائنات، کبھی میں نے تجھ سے عمر مانگا، کبھی میں نے تجھ سے ابو بکر مانگا، کبھی میں نے تجھ سے عثمان مانگا، کبھی میں نے تجھ سے علی المرتضیٰ مانگا مالک، یہ میرے چند جو تیری بارگاہ سے مانگ مانگ کر لیے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں مالک کائنات، میں یہ نہیں کہتا ان سب کو بچا لے، لیکن مالک کائنات یہ میرا گھونسلہ ہے، یہ میری کل کائنات ہے، یہ انمول ہیرے ہیں، اگر آج یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھ ان تہلک حاذہ العصابہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج دنیا سے چلے گئے لم تعبد بالارض ابدا، قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، گویا بقول اقبال یوں عرض کر رہے تھے کہ گر آج کی دل مسلم کی تو نے دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ساتھ کھڑا تھا، حضور زاروں کے تار روتے رہے، آپ کے کندھے مبارک سے بار بار آپ کی کملی مبارک سرک جاتی، میں دوبارہ اٹھا کے حضور کے سر انور کے اوپر رکھ دیتا، وہ دوبارہ گر جاتی، میں دوبارہ رکھ دیتا، حضور اتنا روئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بار بار عرض کرتا حضور اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں فرمائے گا۔ کچھ وقت گزرا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا ابو بکر مبارک ہو، رب نے بدر کی فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، آسمان کے فرشتوں کو حکم فرمایا، آسمان کے فرشتوں آج آسمان کی بلندیوں سے نیچے اتر جاؤ، آج جس طرح میرے محبوب نے میری بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کی ہے، ذکر و فکر کی محفلوں کو کچھ دیر کے لیے خیر باد کہہ دو اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کرو جہاں میرے محبوب اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میرا نام بلند کرنے کے لیے سربکف ہیں، اور جاؤ آج ان طاقتوں کو نیست و نابود کر دو، ان کے تکبر کو خاک میں ملا دو۔ وہ لوگ جو خالی ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر میں کود پڑے تھے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تلواریں نہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس تیر نہیں، ہمارے پاس زرہیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کس کے بھروسے پر جائیں؟ آپ ایک روایت نہیں دکھا سکتے کسی مہاجر صحابی نے کہا ہو یا کسی انصاری صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، تیاری کا وقت دیا جائے۔ بس حضور نے ارشاد فرمایا وہ نکل پڑے سروں پر کفن باندھ کر اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر نکلے، اور ایمان کی وہ طاقت اور ایمان کی وہ قوت اتنی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی اس قوت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ آج بدر کے میدان کے اندر تلواریں اٹھا کے جا کے جہاد کرو، فضائے
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، وہ لاہور کا قلندر کہا کرتا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، اور اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دائرے لگائے، آپ نے فرمایا کل فلاں کافر کی لاش فلاں جگہ گرے گی، فلاں کافر کی فلاں جگہ پر گرے گی، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو ایک ہلکا سا نوالا سمجھ رہے تھے، مسلمانوں کے 14 گمنام لوگ شہید ہوئے اور ان کے 70 چوٹی کے کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، باقی سارے بھاگ گئے، اور اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا، جس دن کفر اور اسلام ایک الگ الگ قوت بن کے ابھری، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے کفر پر غلبہ دیا۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی دکھائیں، آج بھی اللہ رب العزت انہیں فرشتوں کی مدد دے سکتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ رب العزت بدری صحابہ اور بدری شہداء صحابہ ان کی تربت پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔